الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء مرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ثم قل ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کے فضائل و برکات اس کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ لوگ رحمہ فور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور سب سے بڑھ کے چیز کے بیل کا بٹن آل پہ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جس میں کوئی اللہ کا پیغام ہم ساتھ لے کر حاضر ہوں گے تو ضرور بیل کا بٹن آل پہ کر لیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے جانتے ہیں فضائل و برکات شب برات۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حامیم الکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قسم ہے روشن کتاب کی جسے ہم نے برکت والی رات میں اتارا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حامیم یعنی روز قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کتاب کا فیصلہ فرما چکا ہے اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی، یعنی قرآن مجید کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ اس کی قسم ہے قرآن مجید کی۔ پھر کیا ہے؟ انا انزلناہ، بے شک انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن مجید مبین کو برکت والی رات میں اتارا، یعنی نصف شعبان کی رات میں۔ اس کے بارے میں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ مفسرین کا یہی قول ہے کہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے شب قدر مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی چیزوں کو مبارک فرمایا، قرآن پاک کو بھی مبارک، کیونکہ یہ نعمت سب سے بڑی نعمت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور و نور، جو کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنی بڑی نعمت اس امت کو دی، اس کے ساتھ قرآن پاک، قرآن مجید، فرقان حمید لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، وہ عطا فرما کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے حالات اس میں بیان کر کے ہر دور کے جو زمانے میں آنے والے انسان ہیں ان کے لیے ہدایت کا اس میں ہر وہ چیز بتا دی جس سے انسان بچ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفصل آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کھول کر بیان کر دیے۔ اب اس میں ہے قرآن پاک بھی مبارک فرمایا ھذا ذکر مبارک انزلناہ، مبارک کن انزلناہ، ھذا ذکر مبارک انزلناہ، یہ قرآن پاک ذکر ہے جس کو ہم نے نازل کیا۔ قرآن پاک کی برکتیں طرح طرح کی بہت ساری ہیں، یعنی اس میں حکمتیں اتنی ہیں، ہر چیز کا حل اس میں۔ سبحان اللہ۔ مثلا جس نے اس کو پڑھا اور اس کو مانا اس نے نار جہنم سے نجات پائی۔ اب اس میں دیکھیں جس نے پڑھا اور مانا، پڑھ کر کیا ہے کہ اپنی زندگیوں میں اس کو اس کے مطابق گزارا، اس کو سمجھا، صرف پڑھا ہی نہیں پڑھ کے رکھ دیا، یہ ہے مطلب۔ اور پھر کیا ہے کہ وہ ہدایت پہ ہوگا، نار جہنم سے نجات ملے گی اس کو۔ اللہ تعالیٰ کی خوشخبریاں ہیں جنت و جہنم کی، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ نجات پر رکھے، صراط مستقیم پر رکھے۔ قرآن پاک کو پڑھے، سامنے رکھا کرے اپنے نظروں کے، صرف غلاف یا یزدان اس کو کہتے ہیں نا، اس میں لپیٹ کے ادب سے بڑی بڑی الماریوں میں ہم اوپر تو رکھ دیتے ہیں، بڑا ادب، شکر الحمدللہ، لیکن کیا ہے کہ کوئی قرآن پاک کو سامنے ادب والی جگہ پہ رکھے لیکن نظروں کے سامنے رکھے، کیونکہ نظریں پڑتی رہیں گی سامنے، اور انسان جب دل چاہے گا، موقع دل کی بات نہیں، جب بھی مطلب اس کو موقع ملے گا وضو میں ہوگا تو وہ قرآن پاک پڑھے، اس کی برکتیں فضیلتیں جتنی مرضی پڑھو اس کو، اتنی ہی محبت، اتنا ہی پیارا کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ الحمدللہ۔ اللہ آمین، اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے۔
اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس نے قرآن پاک کی تلاوت اور اوراق دیکھ کر کی، اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ سے عذاب کا ہلکا کر دیتا ہے، یعنی کہ اس اصال ثواب کرو، دعا مانگو تو بہت برکتیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اسی طرح شب برات بھی برکت والی چیزوں میں سے ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مبارک فرمایا، کیونکہ اہل زمین کے لیے اس رات میں رحمت، برکت، خیر، گناہوں سے معافی اور نزول مغفرت ہے، سبحان اللہ۔ اس کے ثبوت میں دوسری روایت کے منجملہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ابو نصر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے والد سے نقل کیا کہ جو انہوں نے بلا اسناد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ قریب ترین آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور مشرق دل میں کینہ رکھنے والے اور رشتہ داروں کو منقطع کرنے والے، اور اس میں وہ ہے جن کے کردار اچھے نہیں ہو، عورتوں کے سوا تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے، یعنی کہ اس میں صرف عورتیں نہیں، مرد، ہر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پڑا ہوا ہے، غفلت میں، وہ سب ہیں، تو ان کے سوا تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ دعا کریں یہاں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر دشمن کے لیے بھی کوئی سزا مقرر ہے، سب کو بخش دے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری کتاب ہے، اس کو پڑھا کریں، پڑھ کے اپنے لیے جنتوں کی جو خوشخبریاں ہیں، اور ہر رات جو آتی ہے اس میں عبادت کریں، ہر دن میں کریں، لیکن خاص راتوں میں ایک خاص ہے نا۔ اب جانتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صبح تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مصروف رہے، ٹھیک ہے، کبھی وہ کھڑے ہو جاتے، کبھی بیٹھ کر بات کرتے، یعنی کہ یہ امت کو بتا دیا، ثانیہ فرمائی نا کہ جو کھڑا نہیں ہو سکتا یا کسی بنا پر وہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے پائے مبارک متورم ہو گئے۔ میں آپ کے پاؤں مبارک کو دباتے ہوئے کہنے لگی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ایسا کرم نہیں کیا، آپ پر لطف نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب یہ جو تمام باتیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، نور و نور ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ امت کو قولی فعلی عملی کر کے بتایا، قرآن پاک نازل فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، دن اولین و آخرین خاتم النبیین پر، لیکن اس کی تعلیمات اس میں کیا کیا ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے، ہمارے پیارے نبی نے ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعلیمات دیں، اللہ کے اسی لیے تو ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی، بعض مقامات پہ آیا جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری کی، یعنی کہ اللہ کے بھیجے ہوئے کلام وہی جو ہے وہی آگے دی جاتی ہے، تو قرآن پاک ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات فرمائی، تو یہی بات ہے امت کو سکھانا ہے کہ اللہ کے ہاں کیسے رہنا ہے، اللہ کے آگے عاجزی انکساری کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور اپنے آپ کو توبہ میں رکھا کریں ہر وقت، ٹھیک ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، درود پاک کے ساتھ کیوں اللہ کے آگے ہم استغفر اللہ کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا، عاجزی انکساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیا حرج ہے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا فرج ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوا، یہ ایسے تو جو کہے گا وہ تو تکبر میں نہ آ جائے گی چیز، ہمیں نہیں پتہ ہم سے کس وقت کس جگہ کہاں کون سی نافرمانی ہو جاتی ہے، کون سی چیز ایسی حرکت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ناراضگی کا باعث بنی ہو، ہمیں تو نہیں نا پتہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے تو ہم نے ہر وقت عاجزی سے رہنا، تو ہمیں یہ ادب سکھایا جائے، بتایا جائے، تعلیمات دے رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رات کیسی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا اس رات میں سال بھر میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہر مرنے والے کا نام بھی لکھا جاتا ہے، اسی رات مخلوق کا رزق تقسیم ہوتا ہے، اسی رات ان کے اعمال و افعال اٹھائے جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص ایسا نہیں ہے
جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو۔ آپ نے فرمایا کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا ہے۔ اس کے بعد حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دست مبارک چہرے اور سر پر پھیرا۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہے، صبح کو پھر عرض کیا جا رہا ہے کہ صبح کو میں نے عرض کیا آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا کر یہ دعا فرما رہے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی؟ الہی میں تیرے عذاب سے تیری عفو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے ہی پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگ ہے، میں تیری شان ثنا بیان نہیں کر سکتا، تو ہی آپ اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ یعنی کہ اللہ کی رب العالمین کی شان بیان ہو رہی ہے، ہم نے دعا کیسے مانگنی ہے، سکھائی جا رہی ہے۔ پھر آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرماتے تو ویسے ہی کلمات میں نے آپ کو کہتے بھی نہیں سنا۔ تو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت میں کیا تم نے یاد کر لی ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں، یہ کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیان ہے وہ ہو رہا ہے کہ آپ نے فرمایا خود بھی یاد کر لو، دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے مجھے سجدے میں ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو ماشاءاللہ کتنی پیاری ابو نصر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بلا اسناد مروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا، تو میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاش میں جو ہے نا وہ نکلی، دیکھا کہ آپ بقی جنت البقی قبرستان ہے نا مدینہ شریف میں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اس لیے کہا ہے کہ وہاں کی تو تدفین کسی کو مل جائے، جو دفن ہو جائے تو کیا ہی برکتیں ہیں اس کے لیے موجود ہیں، اور آپ کا سر آسمان کی جانب اٹھا ہوا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر فرمایا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے عائشہ کہ اے اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کرے گا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا گمان تو یہی تھا کہ آپ کسی بی بی کے یہاں تشریف لے گئے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں دنیا کے آسمان پر جلوہ فرما ہوتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بال کے شمار سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جو عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو دعا کریں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس رات میں خوب سے خوب جتنے بھی بات کر سکتے ہیں وہ کریں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آزاد کردہ غلام مولا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت یہ پڑھی فیہا یفرقو کلو، کیا ہے؟ فیہا یفرقو کلو امر حکیم۔ اس کی تفسیر میں فرمایا کہ نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ آئندہ سال کے تمام امور کا انتظام فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بعض زندوں کو مردہ کی فہرست میں لکھ دیتا ہے اور بیت اللہ کے حاجیوں کے نام بھی لکھ دیتا ہے، حج کرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج دعا کریں کہ ہر کے لیے اللہ تعالیٰ حج نصیب کرے، اور اپنے لیے، دوسروں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں اللہ ہمارا بھی نام حاجیوں کی فہرست میں لکھ دے، ہم لوگ بھی حج بیت اللہ ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پر، ہماری آل اولاد پر، ہم سب لوگ جائیں آمین ثم آمین۔ پھر کیا پھر اسی لکھی ہوئی تعداد میں کمی بیشی نہیں ہوتی اللہ کی۔ اب کتنی پیاری پیاری چیزیں، اب انسان جو سویا رہے گا وہ تو ساری چیزیں مس کر گیا نا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عبادت کرنے کے لیے صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ابو نصر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بالاسناد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خیر و برکت کے دروازے صبح تک کھلا رکھتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ 4 راتیں کون سی ہیں۔ نمبر 1 ہے شب عید الاضحیٰ، پھر ہے نمبر 2 شب عید الفطر، پھر ہے 3 نمبر پہ شب نصف ماہ شعبان، جو کہ ابھی ماشاءاللہ شعبان شریف کا مہینہ سبحان اور آ بھی گئی ہے ماشاءاللہ۔ اس رات میں نصف شعبان، اس رات مخلوق کی عمر، ان کی روزی اور حاجیوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔
नंबर 4 शब यौम अरफा। हज़रत सईद रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझसे इब्राहीम रहमतुल्लाह बिन अबी बकी ने फरमाया कि वो 5 रातें हैं जिन्हें 5वीं रात शब जुमा है। सुबहान अल्लाह। शब जुमा कौन सी होती है भला, ये जानते हैं? जो थर्सडे और फ्राइडे कहते हैं ना, उसकी मिडल नाइट को शब जुमा कहते हैं। उसकी बहुत फजीलत है, इबादत किया करें। नबी की उम्मत बहुत खुशकिस्मत है कि उनको हर वीक में ये शब मिलती है, शब जुमा। सुबहान अल्लाह। शब बरात के अनामात क्या है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास निस्फ शब माह शबान की शब जो ना, जो हज़रत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम आए और फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ अपना सर मुबारक उठाइए। मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि ये कौन सी रात है? उन्होंने फरमाया ये वो रात है कि जिस रात अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है। सुबहान अल्लाह। क्या पता था हमें? नहीं ना, आज पता चल गया। कितने 300 डोर्स जो थे वो खोल देता है आसमान के, और हर इस शख्स को बख्श देता है जिसने इसके साथ किसी को अपना शरीक ना ठहराया हो, बशर्ते कि वो जादूगर ना हो, काहन ना हो, सूदखोर ना हो, जानी ना हो, आदि शराबी ना हो। इन लोगों की अल्लाह ताला इस वक्त तक बख्शिश नहीं फरमाता जब तक वो तौबा ना कर लें। देखें अल्लाह कितना मेहरबान है कि इतना करने के बावजूद भी अल्लाह सुब्हान ताला जब तक वह तौबा ना करे सच्ची, तो आज हर बंदा अपनी तौबा तो नसूख ऐसी कर ले कि आइंदा कोई ऐसे गुनाह ना सरदर्द हो जाए। हाँ, एज अ ह्यूमन बीइंग हम मलाइका नहीं है, कोई जाने अनजाने में हो जाती है तो अल्लाह में माफ़ फरमा दे। आज की रात है, अपने आप को मुहासबा करें, देखें हम कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं हमसे। तो अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करें, सबके लिए करें, अपने लिए भी करें। फिर क्या है? फिर जब रात का चौथाई हिस्सा गुजर गया तो हज़रत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम फिर आए और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक उठाइए। आपने ऐसा ही किया। आपने देखा कि जन्नत के दरवाजे खुले हैं और पहले दरवाजे पर एक फरिश्ता पुकार है, खुशी हो उस शख्स के लिए जिसने रात को रुकू किया। दूसरे दरवाजे पर एक और फरिश्ता निदा दे रहा है, खुशी हो उसके लिए जिसने इस रात में सजदा किया। तीसरे दरवाजे पर एक और फरिश्ता निदा दे रहा था कि खुशी हो उसके लिए जिसने इस रात दुआ की। चौथे दरवाजे पर एक और फरिश्ता निदा दे रहा था, खुशी हो उस रात के लिए में उन लोगों को जो जिक्र करने वाले हैं। सुबहान अल्लाह। पांचवें दरवाजे पर फरिश्ता पुकार रहा था, खुशी हो उसके लिए जो अल्लाह के खौफ से इस रात में रोया। छठे दरवाजे पर फरिश्ता पुकार रहा था, इस रात में तमाम मुसलमानों के लिए खुशी हो। सातवें दरवाजे पर फरिश्ता निदा दे रहा था कि है कोई मांगने वाला कि इसकी आरजू और तलब पूरी की जाए। और जब ये कह के फिर आठवें दरवाजे पर फरिश्ता पुकार रहा था, क्या कोई माफ़ी का तलबगार है कि उसके गुनाह माफ़ कर दीजिए। हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा जबरील अलैहिस्सलाम ये दरवाजे कब तक खुले रहेंगे? हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा, फरमाया अव्वल शब से तुलुए फजर तक। इसके बाद हज़रत जबरील अमीन ने ये अर्ज़ किया, कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस रात में दोज़ख से रहाई पाने वालों की तादाद यानी बनी कल की बकरियों के बालों के बराबर होगी। सुबहान अल्लाह। कितनी बड़ी फजीलतें बता रहे कि देने वाला खुद ही पुकार रहा है कोई मांगने वाला मैं दे दूं, है कोई मांगने वाला मैं दे दूं। देखो अल्लाह सुब्हाना ताला तो देने वाला है, तो देने वाला क्यों मंगाएगा? जबकि जिसको तलब है जाना तो उसको चाहिए ना। लेकिन इस रात की बरकतें हैं, रब ताला तजल्ली फरमाता है कि अव्वल शब से तुलुए फजर तक। फिर अगला दिन भी शामिल है क्योंकि हमारे इस्लामी डेट तो मगरब से मगरब तक बदलती है। सुबहान अल्लाह। हमारे पास अगला दिन पूरा दिन भी है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हर मुसलमान, हर बालक बलक सबको, बच्चों को बड़ों को अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने हजूर गिड़गिड़ाने वाला, मांगने वाला, तलब करने वाला, माफ़ी हम अस्तगफुरुल्लाह करें, रुकू सुजूद करें, कुरान पाक की तिलावत करें, जो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएं। आज की रात है मांगने वाली। तो ये अव्वल शब क्या है? नमाज मगरब से शुरू हो जाता है, जिसके
माशाल्लाह से नवाफल से शुरू होता है, अपनी लंबी उम्र दराजी के लिए गुस्ल करें, जो कर सकता है, जो बीमार है नहीं कर सकता, जिस्म तो पाक है, लेकिन क्या है कि गुस्ल करें, गुस्ल करके अपने आप साफ सुथरे कपड़े पहने, अपने आप को तैयार करें कि हम रब के आगे आज हजूर शामिल होने वाले हैं। हम अपने रब के आगे आज आजिज़ी से, इनकिसारी से अपने सवाली जाता है ना तैयारी करके। जैसे चले मैं एग्जांपल देती हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसान जॉब के लिए मारा फिरता है ना, रिज़्क के लिए, जो कि ज़रूरत भी है। और सुबहान अल्लाह, अल्लाह ने ये एक तरीका भी ज़िंदगी का बताया। तो अल्लाह बरकत दे हर कमाई में, माल और जान में, हमारे सब औलाद में कोई आजमाइश ना बन जाए हमारे लिए, ना माल, ना जान, ना औलाद। क्योंकि आजमाइश जो ना, उसकी एक जो बुरी घड़ी है ना, वो गुजारनी मुश्किल हो जाती है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह से दुआ मांगे कि हमें हर मुसीबत से बचाए, आने वाली से कोई चीज़ हमारे लिए आजमाइश ना बन जाए। आमीन सुम आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या है कि रिज़्क के और दराज़ी उम्र के, नागहानी मुसीबतों से, आफ़त के और तकलीफ़ और बीमारियों से, ये 6 फ़ौरन नफ़ल अदा करने वाले कर लेते हैं। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक जो दी है उस पर बारअमल बना के हम भी करें। तो क्या है कि उसी वक़्त शुरू हो जाते हैं, अपने काम छोड़ दें आज। सब लोग पहले जो ज़रूरी कर लें, अपने रब को मना लें आज। बारात जाते हैं, शब बारात की वजह तस्मिया क्या है, आइए जानते हैं। 2 बारातें, यानी इस रात को शब बारात इसलिए कहा जाता है कि इस रात में 2 बेजारियां हैं। नंबर 1, बदबख्त लोग अल्लाह ताला से बेजार होते हैं और दूर हो जाते हैं, और औलिया अल्लाह ज़िल्लत और गुमराही से दूर हो जाते हैं। ठीक है, वो तो, और रवायत है कि यानी कि इसमें मफहूम है कि अल्लाह के नेक बंदे जिनको पता चल जाए, वो तो हत्तल वसा कोशिश करेंगे कि वो अपने रब को मनाएं। लेकिन जो गफलत में पड़े हैं, जो सुनी अनसुनी करते, सुस्ती कर, वो फिर सो जाएंगे। कोई बात नहीं, इस पे तो मैं दुआ करूंगी अल्लाह ताला हर नबी की उम्मती को, अल्लाह अपने बंदों को, अवामन नास से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कोई मैं, कोई कुछ ले ले मुझसे, मैं देने वाला हूँ। आज मैं तजल्ली फरमाता है, सुबहान अल्लाह, सुबह तक। तो ये है कि किसी एक बंदे से नहीं है, किसी एक ग्रोह से नहीं, अल्लाह फरमाता तमाम अवामुन्नास से, जितनी भी अल्लाह ताला की मखलूक, उससे अल्लाह फरमाता है। क्योंकि अल्लाह ताला तो सबका है, अल्लाह की बनाई हुई तो तमाम मखलूक है। अल्लाह तो सबको रिज्क देता है, सबको पालने वाला, सबको देने वाला, किसी एक को तो नहीं है ना कि मैं एक को दूं और दूसरे को ना दूं। नहीं, ऐसा तो नहीं ना, ये तो इंसान कर लगता है। अल्लाह तो बहुत बड़ा, अल्लाह अकबर कबीरा है। शब बारात की वजह तस्मिया क्या है, हमने जानी कि जो अल्लाह वाले वो तो ऐसे कि, तो दुआ करें अल्लाह सबको ये तौफीक दे। रवायत है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब निसफ शबान की रात होती है तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर नज़र फरमाता है, सुबहान अल्लाह, मतवज्जो होता है। मोमनों को तो वो बख्श देता है, काफरों को और ढील दे देता है, और कीना रखने वालों को इस वक्त तक छोड़ रखता है जब तक वो कीना परवरी से बाज ना आ जाएं। रवायत है कि फरिश्तों के लिए आसमान में 2 रातें ईद की हैं, जिस तरह ज़मीन पर मुसलमानों के लिए 2 दिन ईद के हैं। फरिश्तों की ईद की रातें हैं शब बरात और शब कदर, और मुसलमानों की जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनकी ईदों के दिन हैं ईद उल फितर और ईद उल अजहा। फरिश्तों की ईदें रात में इसलिए रखी गई हैं कि वो सोते नहीं हैं, और मुसलमानों की ईदें दिन में इसलिए रखी गई हैं कि वो सोते हैं। सुबहान अल्लाह। बाज़ उलमा ने कहा है कि इसमें हिकमत इलाही है कि शब बरात को ज़ाहिर फरमा दिया और शब कदर को पोशीदा रखा। शब कदर रहमत और बख्श और जहन्नम है, आज़ादी की रात है। अल्लाह ताला ने पोशीदा इसलिए रखा कि लोग इस पर तकिया ना कर लें और अमाल साले से गाफल ना हो जाएं। शब बरात को इसलिए ज़ाहिर कर दिया कि ये रात हुक्म और फैसले की रात है, और खुशी और आलम की रात है, और रद्द व कबूल की रात है। ठीक है, ये 2 रातों में ये बता दी, रसाई और ना रसाई की रात है। तो खुश नसीबी और बदबख्ती की रात है, हसूल शर्फ और अंदेशा अजाब की रात है। हसूल शर्फ और अंदेशा अजाब की रात है। किसी को इसमें सादत नसीब होती है और किसी को शकादत। किसी को जजा दी जाती है, किसी को रसवा किया जाता है, किसी को सरफराज किया जाता है और किसी को सरनगू किया जाता है। किसी को अजर दिया जाता है, किसी को जुदा किया जाता है। बहुत से कफन धोए हुए तैयार रखे होते हैं,
لیکن کفر پہننے والا بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، یعنی کہ اپنی لا علمی غفلت کی بدولت۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں اور قبر والے خوشی میں مگن غفلت میں پڑے ہوتے ہیں۔ بہت سے چہرے ہنستے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی ہلاکت کا وقت بہت قریب ہوتا ہے۔ بہت سے مکانوں کی تعمیر قریب تکمیل ہوتی ہے، لیکن صاحب مکان کی موت قریب لگی ہوتی ہے۔ بہت سے بندے ثواب کے امیدوار ہوتے ہیں، لیکن ناکامی اٹھانا پڑتی ہے۔ بہت سے لوگ جنت کا یقین رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن دوزخ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے بندوں کو وصل کا یقین ہوتا ہے، لیکن فراق کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ عطا کے امیدوار ہوتے ہیں اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ حکومت کی آس لگائے ہوتے ہیں اور انہیں ہلاکت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یہ ہو گیا کہ بندے کی جب وہ زندہ ہے اس کی امیدیں، کہ وہ کرتا کچھ، لیکن اللہ کی حکمت اللہ کو پتہ ہے، اس لیے ان راتوں کو واضح فرما دیا اور شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے اللہ فرما دیا۔ لیکن اس شب برات کی 14 شعبان کو مخصوص اللہ نے ظاہر فرما دیا، کیوں؟ اس کی وجہ بیان کر دی گئی۔ تو اللہ کی جو حکمتیں، اللہ کی ان حکمتوں کا انسان کو صابر شاکر کر کے بس یہ نہیں کہ صرف اسی رات میں، ہر رات عبادت میں گزاریں۔ جب آنکھ کھلے 2 رکعت نماز کم از کم کہا گیا، زیادہ سے زیادہ جتنے مرضی پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، دن کو کریں، نفلی روزے رکھیں، نفلی عبادت رکھیں۔ کیوں نہ کریں؟ کسی کے کہنے پر کیوں جائیں؟ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے۔ جب قرآن اور اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو نفلی عبادتیں، نفلی روزے بہت پسند ہیں، تو پھر کون ہوتا ہے کوئی روکنے والا؟ کیا نفلی روزے کس کے لیے رکھے جاتے ہیں؟ کسی انسان کے لیے رکھے جاتے ہیں؟ نہیں نا، اپنے رب کے لیے انسان رکھتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے انسان کرتا ہے۔ تو اپنے رب کی مانے، کسی انسان کی نہ مانے کہ وہ کہہ رہا اس نے کہہ دی بدعت ہے۔ کیا بدعت ہے؟ ہر رات عبادت کریں، ہر روز روزہ رکھیں۔ جب کسی کو اپنی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہوئی ہے، صحت دی ہوئی ہے، زندگی دی ہوئی ہے، تو کیوں نہ رب کا شکر ادا کریں۔ اور جب خاص راتوں میں خاص راتیں آتی ہیں، تو جیسے کہ میں ہر روز اپنے لیکچر میں یہی مینشن کرانے جاتی ہوں کہ جیسے کہ انسان اپنی نیکیاں زیادہ کرنے کے لیے زکوٰۃ کے لیے انتظار کرتا ہے رمضان شریف کا، وہ پھر کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ جب بھی کسی کو ضرورت ہے آپ دیں، انما الاعمال بالنیات۔ جب آپ کسی کے چہرے پہ ہنسی آئے گی، سکون آئے گا، تو اللہ اس کا اجر ثواب دے گا۔ خیرات میں آگے بڑھنے والوں کا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں عامل الصالحات میں اس کا اجر دے گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، پکا ہے۔ یہ کوئی انسان کی بات نہیں ہے کہ وہ کہہ کے کچھ کہتا کچھ کرتا ہو کچھ پہ۔ ہر بندے کی بات نہیں ہے، میں جسٹ ایگزامپل کے ساتھ کیسا ہوتا بھی ہے۔ یہ تو میرا رب تعالیٰ ہے جو قرآن پاک میں فرما دیا، رب تعالیٰ نے حق ہے، سچ ہے۔ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، کثرت سے کر دیں۔ کیا ہے؟ درود پاک سے برکتیں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتی روایت ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب کو اپنے مکان سے باہر نکل رہے تھے۔ اس وقت ان کے چہرے سے ایسا ظاہر ہو رہا تھا جیسے ان کو قبر میں دفن کر دیا گیا تھا، اور وہ اس سے باہر نکل کر آئے، یعنی کہ اتنا ہیبت، خوف زدہ، مطلب قبر کا منظر کی بیان ہو رہا ہے کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا۔ آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، جس شخص کی کشتی وسط سمندر میں ٹوٹ گئی ہو، یعنی درمیان سمندر ہو اور درمیان میں کشتی ٹوٹ گئی ہو، تو پھر اس کی مصیبت میری مصیبت سے کٹھن نہیں۔ آپ سے پوچھا، ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا، مجھے اپنے گناہوں کا تو یقین ہے، لیکن میری نیکیاں معرض خطر میں ہیں۔ معلوم نہیں وہ قبول ہوتی ہیں یا میرے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑا سوچنے والا فکرہ ہے کہ بعض اوقات لوگ تھوڑا سا کام کر کے اتراتے ہیں، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے یہ کیا، جتانے لگ جاتے ہیں، بتانے۔ کبھی نہ کیا کریں۔ شب برات میں جو نماز صرف سے منقول ہے، وارد ہے، اس میں 100 رکھتے، مطلب اس کا مطلب ہے جتنی کوئی استطاعت رکھتا ہے نا وہ کر لیں، تسبیحات کر لیں، قرآن پاک پڑھ لیں، نوافل ادا کر لیں۔ تو اس میں لکھا یہی ہے کہ 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص کے ساتھ، یعنی ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی جائے۔ اس نماز کا نام صلاۃ الخیر ہے۔ اس کے پڑھنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سلف صالحین یہ نماز باجماعت پڑھتے تھے۔ اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے
اور اس کا ثواب کثیر ہے۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 30 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بیان کیا کہ اس رات کو جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 بار دیکھتا ہے، اور ہر بار کے دیکھنے میں 70 حاجتیں ہیں۔ سبحان اللہ، اس کی پوری کرتا ہے، جن میں سے سب سے ادنا حاجت اس کے گناہوں کی مغفرت ہے۔ مستحب ہے کہ اس نماز یعنی صلاۃ الخیر کو ان 14 رکعتوں میں بھی پڑھے، جن میں عبادت کرنا، شب بیداری کرنا مستحب ہے۔ ان راتوں کا ذکر ماہ رجب کے فضائل میں آگے بھی ہو چکا، تاکہ نماز پڑھنے والے کو عزت و فضیلت اور ثواب حاصل ہو۔ یعنی کہ کیا ہے کہ اس میں تو ہے نا 100 رکھتے ہیں، اب کسی کی استطاعت نہیں ہے تو وہ پھر جتنی ہے اللہ اس کو توفیق دے، اللہ قبول منظور فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی کے ساتھ کوالٹی بھی چاہیے، تو پھر یہ ہے کہ اپنے رب کو آگے حاضر ہو کر اپنے رب کے لیے آج اپنے لیے مانگنا ہے، دوسروں کے لیے مانگنا ہے۔ کوئی دشمنی ہے، کوئی کسی سے ناراضگی ہوگی تو وہاں تک نہیں جا سکتے، تو سب کو معاف کر دیں آج کی رات، اور اپنے لیے بھی معافی طلب کریں۔ یہی تعلیم قرآن ہے کہ صبر کرو، شکر کرو، معاف کرو، درگزر کرو۔ یہ رب تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ایسے اپنے آپ کو بنا لیں، متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ دنیا میں اللہ نے جتنی بھی ہمیں آسائشیں دی اس کا شکر ادا کرتے ایسے خوشی کے ساتھ۔ یہ ہے کہ غفلت کو لہو لعب کہا گیا ہے، اس میں کھیل کود تماشے میں نہ پڑے، لیکن زندگی بھی اچھی طرح رب تعالیٰ کے حکم سے رحمت سے اللہ کا شکر گزار کرتے ہوئے مطلب خوشی سے گزارنی ہے، کیونکہ اللہ نے یہ تحفہ انسان کو دیا ہے۔ جب دنیا سے چلے جائیں گے پھر تو وہاں یہ تو مسافر خانہ ہے نا، اس تھوڑی دیر رہنا ہے، تو اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے سب اللہ کی شریعت کے مطابق کر لیں تو پھر اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو کیا ہے، خوشخبری ہے جنتوں کی، جو آخرت میں انسان فیہا خالد، سارا اس میں رہے گا۔ اس میں انسان سوچ ہی رہا ہوگا تو اس کے سوچ کے مطابق جو مانگے اس کے سامنے آ جائے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ یہاں تو دنیا میں انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے نا، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، پکانا پڑتا ہے، کمانا پڑتا ہے، پھر کتنی مشکلات بھی آتی ہے نا زندگی میں۔ تو اگر دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم متقی پرہیزگاری سے زندگی گزاریں گے جیسے اللہ خوش ہوتا ہے، تو پھر کیا آخرت میں انعام ہی انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی رات اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے بنی کالب کی بکری، یہ قبیلہ بہت بڑا ان کی بکریوں کا ہوتا تھا، ان کی تشبیہ دی ہے، اس سے بھی بڑھ کے زیادہ معاف فرماتا ہے۔ تو ہر بندے کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، میرے سمیت ہم سب کے خاندان جو ہیں ملنے والے دوست احباب سب کو بتائیں، اپنے پیاروں کو صالح ثواب کریں۔ ابھی قرآن پاک کا چلا دیکھ کر پڑھنا، تو دیکھ کر اس لیے کہ قرآن پاک کے اوراق دیکھ کر دیکھو، انٹرنیٹ پہ بھی ہے، سہولت ہے، کہیں نہیں ہے تو آپ کھولیں، لیکن ہر وقت انٹرنیٹ پہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیے کتاب ہے ایک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ نازل فرمانے کا بھی ایک مقصد ہے، ہمارے سامنے ہوگی، نظریں دیکھیں گے تو ہماری نظریں تیز بھی ہوتی ہیں، دماغ کی نالک ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے کلام کو پڑھنے سے ایسے ہوتا ہے جیسے ایسے ہے نا کہ ہم بات کر رہے ہیں، اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر اللہ جانے، اور بندہ بہرحال قرآن پاک کو اپنے گھروں میں سامنے کسی اونچی مقام پہ رکھے تاکہ ہماری نظریں پڑتی رہیں، ہم خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں ساتھ میں، کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مصروف لائف میں اللہ ایمان کے ساتھ لے کے جائے، ہم سب کو بخش دے، مال جان اور دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بھی۔ اللہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے توبہ کا، سب لوگ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، نور میں نور اللہ، نور من اللہ۔ تو جتنی باتیں پتہ چلی ہیں اس میں یہی نچوڑ ہے کہ تعلیمات جو قرآن کی ہے وہی ایک درست ہے، وہی سیدھا راستہ ہے۔ دین اسلام ہی ایک سیدھا پیار والا جو صحیح ہے راستہ، صراط مستقیم وہی ہے، اور اس میں جتنے بھی اللہ کے پیارے انعمتا والے لوگ ان کی عزت کریں، کیونکہ
آج سورۃ العراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام اور بھی جگہ بہت طرح کے ادب سے کیا ہے، جب کوئی ادب کرتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان اور ہدایت عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے جب مکالمہ آیا، اس کے بعد ساری قوم کا آیا، پھر اس کے بعد جب وہ جادوگر بلائے گئے تو وہ بھی سجدے میں گر گئے، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے عرض کیا تھا، کیا آپ کریں پہلے شروع کریں گے کہ ہم؟ تو یہ ادب کا اللہ تعالیٰ نے ان سے کہلوایا، کیونکہ اللہ نے فرعون کی جو تکبر ہے نا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی وہ اس کو ظاہر کرنا تھا کہ جھوٹ جھوٹ ہے، سچ سچ ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کا رتبہ ہمیشہ سے بلند ہے، بلند رہے گا اللہ کے نام کے ساتھ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے اور وہ وحی پہنچاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحی کی صورت میں آتی ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء، اور یہ کرتے ہوئے تو ادب کی طرف آئیں۔ گھروں میں بزرگ بھی ہیں، ان کا ادب کریں۔ کبھی کبھی ان کو اپنی بیماری کی وجہ سے یا اپنی عمر کی وجہ سے یا کوئی ایسی سننے کی صلاحیت کی وجہ سے کچھ نہیں پتہ، وہ کوئی تھوڑا سا کر لیں یا بچوں سے تھوڑا ناراض ہے تو اس کو بھی آپ محبت ہی سمجھیں۔ بزرگوں کا شفقت، گھر میں موجود ہیں بڑے، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی باتوں کا غصہ نہ کریں، ان کی باتوں کے آگے پیار سے جواب دیں۔ یہ ہمیں قرآن کی تعلیمات بتا رہی ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ انبیاء کی اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوب درود پڑھیں، ان کی آل پر، پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء دائم، ائمہ مجتہدین، برصغیر پاک و ہند کے جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں جو انعمتا والے، جن پر انعام حاصل، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، نور قندانی، نور سبحانی، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے لے کر تمام اولیاء کا جو سلسلہ چلا، ان سب کو کرتے ہوئے ان کی عزت کریں، ان کو احترام کے ساتھ ان کا نام لیں، اور جہاں بھی ادبی کا شائق ہو، یعنی تھوڑا سا بھی شبہ ہو، وہاں سے ہمیں چپ رہنا چاہیے۔ سیکھیں، تعلیمات سیکھیں، قرآن کو سیکھیں، اس کے اللہ تعالیٰ کے کلام کے زیر زبر کو سمجھیں، پھر ہی پتہ چلے گا۔ سنی سنائی باتوں پہ ادھر ادھر نہ بھٹکیں، نہ کسی کو فالو کریں، اللہ اور اللہ کے پاک قرآن کو فالو کریں، اور اس دوستوں کا بھی آیا، گروہوں کا بھی، وہ جو اللہ کی محبت دلاتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف کرتے، جن کے ساتھ جڑنے سے انسان کو اللہ کی محبت میں، پیار میں اضافہ نظر آئے، محبت بڑھے، تو وہ تو سمجھ لیں کہ اللہ کی رحمت میں ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں ہی ہیں، اچھوں کا ساتھ ڈھونڈیں، اچھوں کے ساتھ بیٹھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال ہمیں نفرت بھی کسی سے نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کا پیغام ایک دوسرے کو بتاتے رہیں، لیکن تعلیمات جو ہے نا وہ تو بچا دینا ہے۔ اب یہ گمان نہیں کر لینا کہ یہ ہماری وجہ سے ہم اس کو ٹھیک کر دیں، نہیں، ہم نہیں کرنے والے، یہ اللہ کے فضل سے ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ دلوں میں روشنیاں ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ سے اسی امید سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں نور و نور روشنیاں کر دے، اور جو تھوڑی بہتی غلط فہمیاں وہ دور کر کے ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کے گھروں میں یکساں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں کے فضل کے دروازے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، وسیلے سے، اہل بیت طاہرہ سے دعا مانگتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی جو تھوڑی راہیں بھٹکی ہوئی ہیں، ہم لوگ کو سیدھے راستوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لے آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرتے ہوئے، اللہ ہم جب دنیا میں جائیں ہمیں دم واپسی ہو اور ہم ایمان کی حالت میں لے کے جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مرحومین کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیا ہے کہ اللہ کا جب فضل ہوگا، کرم ہوگا، تو پھر کیا ہے، ہماری دنیا بھی اور آخرت دونوں اللہ تعالیٰ سنوار دے گا۔ آمین، اللہ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمہ فار آل چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل کا بٹن آل پہ کر لیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔